سابقہ صوبائی وزیر اور سینیٹر سسی پلیجو نے کہا ہے کہ متنازع آئینی ترمیم ہمیشہ رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر لائی جاتی ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبوں کو حاصل اختیارات پر کوئی تدگن لگانے یا اسے واپس لینے کی کوشش کی گئی اور 27ویں آئینی ترمیم لائی گئی تو سندھ کے عوام سخت مزاحمت کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نئے صوبے بنانے اور مادی وسائل کے متعلق بل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سسی پلیجو نے مزید کہا کہ اگرچہ یہ ہائبرڈ پارلیمانی کیوں نہ ہو، مگر صوبوں کے عوام کے حقوق کی پامالی اور متنازع قانون سازی کے ذریعے احساس محرومی کو مزید گہرا کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر خوراک و تحقیق رانا تنویر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کو NFC ایوارڈ سے تبدیل میں غور کیا جا رہا ہے۔ سسی پلیجو نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ کیا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سے علیحدہ ہو کر اپوزیشن بینچوں پر جا بیٹھے گی اور سخت احتجاج کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر میں ہاؤس تبدیلی کے بعد 27ویں آئینی ترمیم لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ اسی مجوزہ ترمیم مسودے میں 9 صوبے بنائے جائیں گے۔ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے، صوبوں کا حصہ کم کرنے اور معدنی وسائل کے وفاق کے حوالے کرنے کی تجاویز شامل ہیں۔ سسی پلیجو نے مزید کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی کوئی قانونی خامیاں موجود نہیں ہیں جن پر ہم پہلے ہی اپنا موقف واضح کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق 18ویں ترمیم کے باوجود صوبوں کو کئی معاملات میں نظر انداز کیا جا رہا ہے اور متحد محکمے اب تک مکمل طور پر صوبوں کے حوالے نہیں کیے گئے۔ دوسری جانب سابق چیئرمین سینیٹ رضا ربانی نے کہا ہے کہ کمزور سیاسی و داخلی نظام میں صوبائی خود مختاری کو رول بیک کرنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی وزراء 18ویں ترمیم کو NFC ایوارڈ کے رول بیک کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ وفاق کے ساتھ غداری اور صوبائی خود مختاری اور مالی تقسیم پر حملہ ہے۔ رضا ربانی نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کے صوبے اور عوام ایسے کسی بھی اقتدام کی سخت مزاحمت کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا ہے کہ اگر یہ عمل جاری رہا تو صوبے مجبور ہو جائیں گے کہ وفاق سے ٹیکس وصولی کا اختیار واپس لے لیں اور خود ٹیکس جمع کروائیں۔ یہ صورتحال پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کے لیے انتہائی نازک اور خطرناک موڑ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ محض ایک قانونی شق نہیں بلکہ صوبائی خود مختاری، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور وفاقی توازن کی علامت ہے۔ اسی ترمیم کے ذریعے صوبوں کو وہ آئینی حقوق ملے گا جو ماضی میں ہمیشہ مرکز کے تابع رہا، مثلاً تعلیم، صحت، زراعت اور معدنی وسائل کے اختیارات۔ اب اگر واقعی 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ان اختیارات کو واپس لینے یا محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ عمل سیاسی اعتماد کے بحران، صوبائی احساس محرومی اور مرکز گریز رجحانات کو شدید طور پر بڑھا سکتا ہے۔ خاص طور پر سندھ اور بلوچستان جیسے صوبے جہاں پہلے ہی وفاقی رویے پر شک و شبہ موجود ہے، وہاں یہ قدم وفاقی حدت کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتا ہے۔ سسی پلیجو کا موقف اس حوالے سے درست دکھائی دیتا ہے کہ اگر متنازع ترامیم عوامی نمائندگی کے بغیر رات کے اندھیرے میں منظور کی جاتی ہے تو وہ نہ صرف آئینی روح کے منافی ہے بلکہ جمہوریت کے اصولوں کے بھی نفی کرتی ہے۔ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا دراصل وفاق کو دوبارہ ایک مرکزی آمریت کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش ہوگی جس سے ماضی کی وہی تلخ یادیں تازہ ہو جائیں گی جنہوں نے مشرقی پاکستان کے سانحہ کا راستہ بنایا۔ رضا ربانی کی بات صوبائی خود مختاری رول بیک کرنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے، نہایت معنی خیز ہے کیونکہ پاکستان کی بقا اختیارات کی منصفانہ تقسیم اور باہمی اعتماد میں ہی مضمر ہے، نہ کہ مرکزیت میں۔ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وقتی سیاسی مفاد یا کسی خاص گروہ کے دباؤ میں آ کر 18ویں ترمیم جیسے قومی معاہدے سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ نہ صرف وفاقی نظام کو نقصان پہنچے گا بلکہ سیاسی انتشار، عدالتی بحران اور عوامی مزاحمت کے لیے نئے دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ اور ایسی مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہرا آصف، نوائے سندھ ڈیجیٹل، کراچی۔